نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات گرامی، فضائل اہل بیت میں سننے والوں نے سینکڑوں تقریریں سنی ہوں گی، پڑھنے والوں نے ہزاروں صفحات پڑھے ہوں گے، کتب حدیث کا مطالعہ کرنے والوں کے سامنے سینکڑوں حدیثیں آئی ہوں گی، تفسیریں کھنگالنے والوں نے متعدد آیتوں کے ذیل اور تفسیر میں اہل بیت اعظام علیہ السلام کی عظمتوں کی جلووں کا مشاہدہ کیا ہوگا۔ ان پنجتن پاک کا ہر خلق ہدایت کا منارہ ہے، رہبری کا روشن ستارہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے عظیم ترین نشانی ہے، اور رسول اللہ کے اہل بیت کا ہر فرد رسول اللہ کے معجزات میں سے شاندار معجزہ ہے۔ یہ مہینہ اسے ماہ سفر کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اواخر میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی روشن نشانی پوچھ گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے نواسے حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کی شہادت اسی مہینے میں ہوئی۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے والا کتب سیرت السوانح کا ایک قاری جب اسلامی تاریخ کے صفحات کو الٹتا ہے تو حیرانگی میں ڈوب جاتا ہے، یا اللہ یہ کیا مرحلہ ہے؟ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھیں بند کیے ہوئے صرف نصف صدی گزری تھی، 50، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ ایسا ظلم کیا گیا کہ زہر دے کر مار ڈالا گیا۔ ایسے حالات کیسے پیدا ہو گئے؟ ایک عام انسان کو، اس زمانے کے عام انسان کو اگر زہر دے کر مارا ڈالا جائے تو واویلا مچ جاتا ہے۔ سب جانتے ہیں امام حسن مصطفیٰ کے پھول، ان کا خطاب تھا ریحانۃ النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام کے گھر تشریف لے جاتے تھے تو فرماتے تھے حسن و حسین کو لاؤ، میرے دونوں پھولوں کو لاؤ، اور جب حضرت سیدہ حسین کریمین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتی تھی تو حضور انہیں سینے سے لگاتے تھے، انہیں چومتے تھے، انہیں سونگتے تھے۔ چومنا بھی تھا، سونگنا بھی تھا، فرماتے تھے یہ دونوں میرے گل شاداب ہیں۔ کیسے کیسے محبت کے مظاہرے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے حسین کریمین کے لیے بار بار آپ سن چکے ہیں۔ کبھی حسن کے لیے سطح طویل ہوتا تھا، کبھی حسین کے لیے سطح طویل ہوتا تھا، کبھی حسن کے لیے ممبر سترے ہیں، کبھی حسین کے لیے ممبر سترے ہیں۔ چونکہ آج صرف امام حسن سے متعلق حضور کا اکثر فضائل میں دونوں حضرات شامل ہیں، لیکن کچھ مخصوص فضائل بھی حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام، مثلا دونوں کی محبت واجب، دونوں کی محبت کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحبب من یحبہما۔
یا اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی پیار فرما، جو ان سے محبت کرے اسے اپنا محبوب بنا لے۔ نہ جانے کتنی بار اس حدیث کو سنا ہوگا، مگر جب غور کریں گے اور معنی کی گہرائی میں اتریں گے تو دل خوشی سے مچل جائے گا کہ کتنی بڑی بشارت ہمیں دی جا رہی ہے۔ ان شہزادوں کو دنیا سے گئے ہوئے 1350 سال گزر گئے، مگر آج بھی ان کی محبت کا دم بھرنے والوں کے لیے بشارتوں کا ایک تمغہ دیا جا رہا ہے کہ یا اللہ جو سے محبت کرے اسے اپنا محبوب اور ولی بنا لے۔ ولی بننے کا کتنا عظیم نسخہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ یہ مصطفیٰ کی دعا ہے، رد نہیں ہوگی۔ دنیا کے سارے مسلمان مل کر کل پڑھیا کر کے بھی دعا کرے تو ہو سکتا ہے اللہ رد کر دے، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے معصوم کو جنبش ہوئی اور الفاظ دعا جو نکلے ہیں وہ کبھی رد نہیں کیے جاتے۔ فرمایا ہے اللہ کے نبی نے دعا کر دی ہے، تقریباً 1400 سال پہلے دعا کی ہے، یا اللہ میرے لالوں سے جو بھی محبت کرے اسے اپنا پیارا دلارا محبوب اور ولی بنا لے، وہ اللہ کا ولی ہو گیا۔ لیکن الگ الگ حضرت امام حسن کے لیے بھی دعا بھی، اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، یا اللہ یہ میرا حسن ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اسے محبوب بنا لے۔ میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اسے محبوب بنا لے، اسے محبت فرما، اور جو بھی اس سے محبت کرے اسے اپنا دلارا اور پیارا بنا لے۔ حضرت حسین کریمین کو جنت کی سرداری دی گئی۔ الحسن والحسین سیدہ شباب علی جنہ، لیکن بالخصوص حضرت سیدنا امام حسن کے لیے سرداری کا بھی اعلان عام ہوا ہے۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امام حسن نے فرمایا، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے۔ سید میں سردار، منتظم، حاکم، قیم، نگراں، نگہباں، اور وہ شخصیت کہ مہماتی امور میں اہم مسائل میں جس طرح رجوع کیا جاتا ہے۔ سید کی یہ سارے معنی آتے ہیں عربی میں۔ سید ہمارے یہاں سردار کو کہا جاتا ہے، اور سردار کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ آپ کے علاقے کا جو سردار ہوتے ہیں وہ بالکل دیکھیے یہ سطحیت کی طرف ہے، جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں وہ بالکل سطحی سردار ہوتے ہیں، یہ سب سے اونچے پائے کی بات ہے۔ لیکن تھوڑا سا سمجھنے کے لیے اپنے ذہن میں رکھیے کہ ہمارے علاقے کے جو سردار ہوتے ہیں تو کیا کام ہوتا ہے۔ کوئی اہم مسئلہ آیا، آپ جاتے ہیں سردار کے پاس، گھر پہ جھگڑا ہوا، بھائی بھائی کا جھگڑا ہوا، نہیں نپٹ رہا ہے، سردار کے پاس۔ میاں بیوی کا مسئلہ ہو گیا، سردار کے پاس گئے۔ پڑوسی سے زمین کا جھگڑا ہو گیا، سردار کے پاس چلے گئے۔ علاقے کا کوئی اہم مسئلہ ہو گیا، سردار کے پاس چلے گئے۔ یہ سب سے اہم، سب سے نچلے طبقے کا سرداری کا مسئلہ ہے، اور وہ سب سے اونچے طبقے کے سردار ہے۔ اب سوچیے، قوم کا جو سب سے اہم مسئلہ ہے جس کی طرف نگاہ ہوتی ہے اسے عربی میں سید کہتے ہیں۔ جو قوم کی نگہبانی اور نگرانی کرتا ہے اسے سید کہتے ہیں۔ جب قوم کو رہبری اور رہنمائی اور قیادت اور پیشوائی کی ضرورت ہوتی ہے اور بڑھ کر جو قیادت کرتا ہے قوم کو اسے سید کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، نگراں ہے، مہماتی امور میں قوم کا مرجع بنے گا کہ جب پوری قوم پریشان ہو جائے گی، کوئی جائے پناہ نظر نہیں آئے گی، تو لوگ حسن کے پاس آئیں گے، ان کے مسئلے کو حل کرنے والے حسن۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یصلح اللہ بہ وفی روایت علی یدیہ بین طائفتین عظیمتین من المسلمین، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا، مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ جب نزاعات میں پوری امت مسلمہ بکھری ہوگی، جب خوف کے بادل سروں پہ منڈلاتے ہوں گے، جب سامنے نظر آ رہا ہے کہ خون کی ندیاں بہنے والی ہیں، جب محسوس ہو رہا ہے کہ قوم کا شیرازہ منتشر ہو جائے گا اور پارا پارا کر دیا جائے گا، جب اتفاق کی جگہ انتشار پیدا ہو جائے گا، اس زمانے میں میرا حسن کھڑا ہوگا اور قوم کے بکھرے ہوئے شیرازے کو پیرو کر اتحاد کی ایک عظیم مثال پیدا کرے گا۔ میرا یہ بیٹا سید ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت فضائل امام حسن علیہ السلام کے بیان فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض وصال میں مبتلا ہے، آخری ایام ہے حیات ظاہری کی، بستر مبارک پر لیٹے ہیں مصطفیٰ، سیدہ آتی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، امام حسن امام حسین آپ کے ساتھ ہیں، امام حسن کو عمر ہے 7.5 سال، امام حسین کو عمر تقریباً 6.5 سال، دونوں کو لے کر آتے ہیں، ابا جان کی حالت دیکھتی ہے، احساس ہو جاتا ہے کہ جدائی کا وقت قریب ہے، کب کپاتے ہوئے سے ہونٹوں سے کہا کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرے آپ کے دونوں بیٹے ہیں، یہ حسن ہے یہ حسین ہے، آپ کے دونوں بیٹے ہیں، اپنی وراثت ادا کیجیے، اپنی وراثت انہیں دے دیجیے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، کچھ عطا فرما کے جائیے۔ کیسی وراثت؟ مکان کی، زمین کی، جائیداد کی، دولت و پیسے کی، درہم و دینار کی، کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدہ نے کیا کہا؟ سمجھ گئے رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما الحسن فلہ ہیبتی وسودتی واما الحسین فلہ جرتی وجودی، حسن کو میں نے اپنی ہیبت عطا کی اور اپنی سرداری عطا کی، حسین کو اپنی بہادری عطا کی اور اپنی سخاوت عطا کی۔ سوچیے ہر انسان کو کچھ خوبیاں دی گئی، کوئی آدمی بڑا ذہین ہے، کوئی آدمی بڑا سخی ہے، کوئی آدمی بڑا دانش مند ہے، کوئی آدمی بڑا عقیل و فہیم ہے، کوئی آدمی بہت بہادر ہے، کوئی آدمی بڑا عالم ہے، لیکن یہ اپنے اوصاف اپنے قریبیوں کو دے سکتا ہے؟ یہ ان سے بس بات نہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی بہادر ہو، اس کے بیٹے بہادر نہ ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑا عالم ہو، اس کے بیٹے عالم نہ ہو سکتا ہے کوئی بڑا سخی ہو، بیٹا بڑا کنجوس ہو جائے۔ تو اپنے اوصاف انسان کسی کو بھی نہیں دے سکتا، کوشش کر سکتا ہے مگر دے نہیں سکتا۔ دے سکتا ہے وہی جس کا مالک ہوتا ہے، پیسہ دے سکتا ہے، دولت دے سکتا ہے، جائیداد دے سکتا ہے، مگر اوصاف کا مالک نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صفت دے رہے ہیں، جس کا کوئی مالک نہ رہے اس کے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے اپنی ہیبت دی ہے۔ ہیبت کیا ہوتا ہے؟ ایک روح، ایک دبدبہ، کہ انسان جب سامنے آتا ہے تو ایسا روح طاری ہو جاتا ہے کہ جو کہنا چاہتا ہے کہہ نہیں پاتا۔ یہ ایمان کا روح ہوتا ہے، یہ تقویٰ کی ہیبت ہوتی ہے۔ ہم نے تو ہلکا سا نقشہ دیکھا، وہ تو امام حسین تھے نا، ان کے بعد کیسا ہی معروف اور باحیت رہے کہا جائے گا کہ یہ ہلکا سا نقشہ ہے۔ نہ جانے کتنے بڑے بڑے علماء حضرت والد گرامی کے پاس آتے تھے، بہت کچھ سوچ کر آتے تھے، یہ پوچھیں گے وہ پوچھیں گے وہ پوچھیں گے۔ بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے پیرانے نظام، 6 ساڑھے 6 فٹ کے، ایک ایک کنٹل کے، کافی مضبوط نہیں شہید 3 جبہ پہن کر اور امامہ پہ امامہ بات کر لوگ آتے تھے۔ کچھ تو اچھی نیت سے آتے تھے اور کچھ اور نیت سے بھی آیا کرتے تھے، ہر فکر کے، ہر میدان کے، ہر ملک کے، ہر نظریے کے اور ہر عقیدے کے لوگ۔ مگر کتنے علماء نے یہ کہا کہ جیسے ہی حضرت کے چہرے پہ نگاہ پڑی سب بھول گئے۔ حسد کی جگہ، عناد کی جگہ، بغض کی جگہ محبت پیدا ہو جاتی ہے، احترام پیدا ہو جاتا ہے، تعظیم پیدا ہو جاتی ہے۔ جب حضرت والد گرامی بڑے نہیں سے جسہ تھے، پتلے دبلے تھے، قد بھی چھوٹا تھا، 5.5 فٹ کا تقریباً، سادہ سا لباس، 2 پلیا ٹوپی ہوتی تھی، کرتا ہوتا تھا، لنگی ہوتی تھی، کبھی پاجامہ ہوتا تھا۔ باہر کبھی نکلتے تھے وہ بڑھاپے سے پہلے کپڑے شیروانی بھی پہنتے تھے اور جبہ بھی پہنتے تھے اور ربا بھی پہنتے تھے، امامہ بھی باندھتے تھے۔ امامہ تو آخر تک معمول مبارک رہا، جمعہ پڑھانے کے لیے جب بھی جاتے تھے تو امامہ پار کر جاتے تھے۔ اور جب بہت بڑھاپا ہو گیا تو الحمدللہ فقیر کو یہ سعادت ملی کہ اکثر امامہ میں ہی باندھتا تھا، لک تراشتا تھا، امامہ باندھتا تھا جمعہ کے دن۔ تو بڑے پتلا دبلا بدن، پستہ قد، نہ ڈیل ڈول بہت زیادہ، نہ لباس فاخرہ، لیکن جیسے کہ بڑے بڑے علماء آتے تھے تو وہ ہیبت ایمانی، بلکہ یہ کہا جائے کہ حضرت امام حسن کا فیضان تھا
کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پاتے تھے، اور اگر کہتے بھی تو بڑے ادب کے دائرے میں کہا کرتے تھے۔ جب غلاموں کی ہیبت کا یہ عالم ہے تو آقاؤں کے آقا کی ہیبت کا کیا عالم رہے گا؟ امام حسن علیہ السلام کی ہیبت کا یہ عالم تھا کہ بڑا سے بڑا دشمن بھی آپ کے سامنے آتا تھا تو جو کہنا چاہتے تھے کبھی کہہ نہیں پاتا تھا۔ کیوں؟ یہ اللہ کے رسول کی ہیبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیگر انبیاء کے بالمقابل مجھے 5 خصلتیں دی گئی، 5 امتیازی شان کسی نبی کو نہیں دی۔ اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ نصرت روح کے ذریعہ میری مدد کی گئی۔ نصرت روح، میلوں دور ان کے دشمن ہوتے تھے مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا روح طاری ہو جاتا تھا کہ ہیبت سے تھرتھرانے لگتے تھے۔ یہ مصطفیٰ کا خاص امتیاز تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے حسن کو میں اپنی ہیبت عطا کر رہا ہوں، اما الحسن فلہ ہیبتی، اور دوسری صفت کیا ہے؟ وجود، میں اپنی سخاوت دے رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سخاوت کیا تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ام المؤمنین ہم سب کی ماں قربان، فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی تھے، ایسے سخی کے بے مثال سخاوت تھی، لیکن جب ماہ رمضان آتا تھا تو بہتی ہوئی ہواؤں سے زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے۔ بہتی ہوئی ہوا، کوئی انہیں روک سکا ہے؟ کیا بہتی ہوئی ہواؤں نے دیکھا ہے کہ اپنا کون ہے پرایا کون؟ ارے بہتی جب چلتی ہے تو اس سے پیشاب سب ہوتے ہیں، امیر بھی ہوتا ہے، غریب بھی ہوتا ہے، راجہ بھی ہوتا ہے، پرجا بھی ہوتا ہے، کاتب بھی ہوتا ہے، مومن بھی ہوتا ہے، مشرک بھی ہوتا ہے، اللہ کو گالی دینے والا بھی ہوتا ہے، اللہ کے نام کا کلمہ پڑھنے والا بھی ہوتا ہے، کوئی کالا ہو، گورا ہو، عربی ہو، عجمی ہو، کمزور ہو، بیمار ہو، مجنون ہو، بادشاہ کوئی بھی ہو، بہتی ہوئی سخاوت ہواؤں سے مرتبط سب ہوتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں کہ جب ماہ رمضان آتا تھا تو بہتی ہوئی ہواؤں سے زیادہ سخی اللہ کے نبی کو جایا کرتے تھے۔ جو آیا دیا، جو آیا دیا، کافر آیا اس کو دیا، قاتل آیا اس کو دیا، دشمن آیا اس کو دیا، مخالف آیا اس کو دیا، گالی دینے والا آیا اس کو بھی دیا، جو مانگا دے دیا۔ یہاں تک کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یمنی چادر آئی، بڑی قیمتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان دنوں کوئی دوسری چادر نہیں تھی۔ ایک صحابی آئے، کہا کہ یا رسول اللہ بڑی خوبصورت چادر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ الحمدللہ، حضور عطا فرما دی۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ خدمات تو یہی چادر دے دیا۔ دوسرے صحابی نے کہا کچھ خبر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آج کوئی دوسری چادر نہیں ہے؟ صحابی کہتے ہیں میں نے روز استعمال کے لیے نہیں کیا چادر مانگی، میں نے اس لیے مانگی ہے کہ جب مروں گا تو مجھے کفن دیا جائے گا اور مصطفیٰ کی نسبتیں لے کر میں قبر میں جاؤں گا، انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان میری لحاظ میں رہے گا، میرے لیے شفاعت کا ذریعہ بن جائے گی یہ چادر۔ تو ایسے سخی تھے ہمارے آقا، ایسے سخی تھے ہمارے آقا، دنیا میں سخاوت کا دریا بہاتے رہے۔ آج بھی سخاوت کا اہتمام اپنے قبر اکبر سے ہو رہا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ میں قبر میں جا کر اب تم مت چلیے دعا کرتا رہوں گا، یہ بھی تو سخاوت ہے۔ اور سخاوت کا سب سے بڑا اعلان اور اظہار کب ہوگا؟ میدان محشر میں، جب سب کی زبانیں گونگ ہوگی، سب کے لیے بھیک مانگنے جائیں گے، سب بھیک مانگنے جائیں گے انبیاء کی بارگاہ میں، یہ آدم ہے، یہ نوح ہے، یہ ابراہیم ہے، یہ موسیٰ ہے، دیگر انبیاء ہے، سب کے پاس جا کر ان کے دروازے کو کھٹکھٹایا جائے گا، دستک دی جائے گی، آپ شفاعت کیجیے، آپ شفاعت کیجیے، آپ شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت کیجیے۔ سب کی زبان پر لا رہے گا کہ میرا منصب ہے، منصب نہیں، ایک دوسرے کے پاس، دوسرے تیسرے کے پاس، تیسرے چوتھے کے پاس، چوتھے پانچویں کے پاس، پانچویں چھٹے کے پاس بھیجیں گے، اور آخر میں جب محمد رسول اللہ کے پاس بھیجا جائے گا تو انا لہا، شفاعت میرا منصب ہے، میں شفاعت کروں گا۔ ایسا سخاوت کا ذریعہ بہے گا، ایسا سخاوت کا ذریعہ بہے گا۔ میرا امتی ہے، گناہگار ہے، چل جنت میں آ، شرابی ہے، جنت میں آ، میرا کلمہ پڑھنے والا ہے، بہت جناب کے، چل جنت میں آ۔ سخاوت کا دو
کیا بہے گا، وہ دریا بہے گا کہ جس کی نصیب نہیں۔ ایسا سخی، ایسا داتا، سخاوت کا ایسا اظہار کرنے والا پیغمبر وہ ارشاد فرما رہا ہے اول حسن اول ہے بندی، میں نے حسن کو اپنے امام حسن کے سخاوت کا ایک نمونہ دیکھیں۔ حضرت سیدنا امام حسن کی دعوت ہے، کچھ مہمانوں کو بلایا، بیٹھے ہوئے مہمان اب سامنے رکھنا ہی کہنا شروع ہو گیا، سارا سالن گر گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، آپ نے اپنے عزیزوں کو اپنے گھر بلایا دعوت کے لیے، کھانا پکا تھا سب سامنے، پکوئی گرا دے، کیا کیفیت ہوگی؟ کیا کیفیت ہوگی؟ اب دوسرا کھانا کہاں سے آئے گا؟ کتنا ذلیل ہوگا اتنا پڑے گا مہمانوں کے سامنے، بھوکے جانا پڑے گا مہمانوں کو، فوراً انتظام کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹا بھی رہے گا تو آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو چاٹا مار دے گا، کم وقت کہیں کا دے کر نہیں جائے گا۔ مگر وہ حضرت سیدنا امام حسن تھے، سیدنا امام حسن تھے، اور جو گھر کی لوڈی تھی وہ بھی اہل بیت رسول کے مزاج سے خوب اچھی طرح واقف تھی۔ جیسے ہی گوشت کا خواب گرا، کھاتے ہیں گھر میں گوشت کا خواب گرا، ایسے آنکھ اٹھا کر بس دیکھیے تو مزاج شب اہل بیت ان لوگوں کے اخلاق کو جانتی تھی، اور وہ بھی قرآن کی بڑی عالمہ اور عارفہ اور شارحہ تھی۔ قرآن کی ایک آیت کا ایک جز پڑھا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اللہ کے جو نیک بندے، اللہ کے نیک بندے غصے کو پی جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا قدم تو غیظی، میں اپنے غصے کو پی گیا۔ اب آگے کا مرحلہ ہے، غصے کو تو پی گئے، معاف نہیں کیا ہے تو آخرت ان کی نگاہ کے سامنے آئی، کہا کہ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت امام حسن کہتے ہیں قد عفوت عنک، میں نے تجھے معاف کر دیا، غصہ بھی پی گیا، معاف بھی کر دیا۔ اب آیت کا آخری جز پلٹی ہے، وہ لوٹی، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند بھی کرتا ہے۔ حضرت امام حسن کہتے ہیں کیا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ آیت کریمہ لوگی پڑھتی گئی، حضرت امام حسن نیکی پر ایسا عمل کرتے رہے کہ وہ ان کا کردار بن گیا۔ جب کہا کہ غصے کو پی جاتے اللہ کے نیک بندے، کہا کہ میں غصے کو پی گیا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نیک بندے معاف کرتے ہیں، حضرت امام حسن کہتے ہیں میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس نے جب قرآن کی آیت کریمہ کا جز پڑھا کہ اللہ احسان کرنے والوں کو، حسن عمل کے ساتھ رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے، حضرت سیدنا امام حسن کہتے ہیں اب حسن عمل اور احسان یہ ہے کہ کیا میں تجھے آزاد کر دیا۔ یہ کردار امام حسن کا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن کی سخاوت کا سب سے بڑا مظاہرہ کیا ہوتا ہے؟ حکومت، سلطنت، حکمرانی، تخت، تاج، لشکر، خزانہ، بیت المال، دولت، ثروت، شہرت، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انسان ان کے پیچھے لپکتا ہے۔ تاریخ انسانی کا مطالعہ کر لیجیے، اس حکومت کے لیے، تخت کے لیے، تاج کے لیے کروڑوں کروڑ افراد کو قتل کیا گیا۔ بھائی نے بھائی کو مارا، بیٹے نے باپ کو قید میں ڈال دیا، بھتیجے نے چچا کی آنکھیں پھوڑ ڈالی، گھر کے گھر ویران کر دیے گئے، ماں کو زہر دیا گیا کسی تخت اور تاج کے لیے۔ پوری تاریخ انسانی پڑھ ڈائیے، میں صرف اسلام کی تاریخ نہیں کہتا، پوری تاریخ انسانی اس بادشاہت کو حاصل کرنے کے لیے، حکومت کو حاصل کرنے کے لیے، تخت کو حاصل کرنے کے لیے، تاج کو حاصل کرنے کے لیے کتنے جنگ کیے گئے، کروڑوں لوگ قتل کیے گئے ہیں، ہزاروں جنگیں ہوئی ہیں، لاکھوں لاکھ عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، لاکھوں بچوں کے سر سے ان کے باپ کا سایہ اٹھا ہے، لاکھوں بوڑھے باپ کے بڑھاپے کی لاٹیاں ٹوٹ گئی ہیں، بستیاں کے بستیاں ویران ہو گئی،
آدمی گھر کے گھر جلا ڈالے گئے، کھیتیوں کو ویران کر دیا گیا، شہروں کو تاک و تاریخ کر دیا گیا، یہ سب ہوا، مگر تاریخ میں ایسا چہرہ بھی نظر آتا ہے۔ حکومت خزانہ تھا، فوج تھی، مگر جب دیکھا کہ مفاد امت کی ہے کہ حکومت چھوڑ دی جائے تو حکومت، یہ حضرت سیدنا امام حسن کا کردار تھا۔ حضرت سیدنا امام حسن نے جب خلافت اور جب چلتے تھے وہ لشکری تو لگتا تھا کہ کالے کالے پہاڑ چل رہے ہیں آپس سے۔ جب مخالف گروپ کے لوگوں نے جب دیکھا تو کہا کہ اب حسن کے لشکر سے ہم بچ نہیں سکتے، اتنا بڑا لشکر جرار لے کر آئے، لاکھوں لشکریوں کا نگران اعظم ہونے کے باوجود، بیت المال دولت سے لبالب ہے، اس کے متولی ہونے کے باوجود، عوامی حمایت اس کے ساتھ ہے، پھر اس کے باوجود انصار، مہاجرین، صحابہ کرام اور مقدس تابعین ان کے ساتھ، اس کے باوجود مفاد امت کے لیے حضرت سیدنا امام حسن نے خلافت کر دیا اور خلافت کے دستربازی کا اعلان کر دیا۔ کیوں؟ یہ حضرت سیدنا امام حسن کی سخاوت کا سب سے بڑا مظاہرہ ہے، وہ سخاوت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ورثے میں ملی تھی، کہ مصطفیٰ نے فرمایا کہ حسن کو میں نے اپنی سخاوت عطا کی۔ ایک واقعہ سمجھ کے آپ گزر جائیں گے، خلافت چھوڑ دو، کتنا مشکل مرحلہ ہے، جب تاریخ پڑھیں گے تب اس کا اندازہ لگے گا کہ جس حکومت کو حاصل کرنے کے لیے انسانی خون کی ہولی کھیلی گئی، اسی حکومت کو حضرت سیدنا امام حسن نے آسانی سے چھوڑ دیا۔ کیوں؟ ان کے سامنے مفاد امت کے مفاد کو وہ دیکھ چکے تھے جبل میں کیا ہوا، وہ دیکھ چکے تھے صفین میں کیا ہوا، وہ دیکھ چکے تھے نہروان میں کیا ہوا، تقریباً 80,000 مسلمان مارے گئے، جمل، صفین اور نہروان میں 80,000 مسلمان مارے گئے۔ حضرت سیدنا امام حسن سوچنے لگے، میرے نانا جان جب اسلام کا اعلان فرمایا تھا تو کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا، سب سے پہلے نانی آگے بڑھی خدیجہ، انہوں نے اسلام قبول کیا، ابا علی آگے بڑھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، حضرت ابوبکر آگے بڑھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، گھر کے زید آگے بڑھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام کا کاروبار آگے بڑھتا چلا گیا۔ کتنی مشکلوں سے گزرے ہیں نانا جان، مکے میں کیسی تکلیفوں سے طائف گئے ہیں تو لہو لہان ہوئے، احد میں گئے تو زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید کیا گیا، حرم میں سجدہ کر رہے تھے، غلاظتوں سے بڑے، پہاڑ پہ چڑھ رہے تو اوپر سے پتھر پھینک دیے گئے جو شہید ہو جائے، راستہ چل رہے تھے، رسی کا پھندا گردن میں ڈال کر کھینچ دیا گیا، کیا نہیں کیا گیا، آخر میں کاشان اقدس کا محاصرہ کر لیا گیا تھا، اس سے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے باہر کام تمام کر دیں گے، رسول اللہ نے ہجرت فرمائی، مدینے آ گئے، تب بھی سکون سے لوگوں نے رہنے نہیں دیا، کبھی بدر سے گزرنا پڑا، کبھی احد سے گزرنا پڑا، کبھی خندق سے گزرنا پڑا، کبھی عذاب سے گزرنا پڑا، کبھی تبوک جانا پڑا ہے۔ وہ سارے مناظر ان کی نگاہوں کے سامنے تو وہ جانتے تھے اسلام بڑی مشکل سے پھیلا ہے، نہ جانے کتنے صحابہ نے اپنا خون بہایا اسلام کے لیے، ان کے والد گرامی کی ساری قربانیاں تو ان کے نگاہوں کے سامنے تھی، بلال کی تکالیف بھی سنی تھی، صہیب کی جانثاری کے جذبے میں ان کی سماعت سے گزرے تھے، یاسر اور عمار کی جو مصائب کے اور آلام کے درجہ سے گزرے ہیں اس کو تو انہوں نے سنا تھا۔ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت مسلمہ برپا کی ہے، مصائب کے طوفان سے گزرتے ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ پھر اس کو خون کا بازار گرم کیا جائے، یہ امت مرحومہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے فنا ہو جائے تو اللہ کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا۔ حضرت سیدنا امام حسن نے ایک فیصلہ کیا، مجھے خلافت سے دستبردار ہو جانا چاہیے۔ ان کی نگاہوں کے سامنے صلح حدیبیہ کا منظر تھا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے 1400 صحابہ کے ساتھ نکلے تھے مدینے سے مکے کی طرف. حدیبیہ کے مقام پر جب پہنچے ہیں تو معلوم ہوا کہ مکے کے کفار راستہ روکنے والے ہیں کہ ہمارے نہیں دیں گے. جنگ کرنا پڑے تو جنگ کریں گے، خون بہانا پڑے تو خون بہائیں گے، تلوار کا استعمال کرنا پڑے تو تلوار کا استعمال کریں گے. اللہ کے نبی ٹھہر گئے. حضرت عثمان کو بھیجا کہ جا کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ اسی کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے. ایسے والوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا رضوان نازل فرمایا. رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا مدعا انہیں سنایا گیا. ادھر سے کچھ سفیر آئے، بات نہیں بنے، پھر قاصد آئے، یہاں تک کہ بات ہوئی کہ صلح کر دی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ فرمائی ہے. تاریخ کتابوں میں لکھا ہے بہت تک صلح. چلے تو عمرہ کرنے کے لیے. صلح کیا ہوتی ہے؟ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، مدینے واپس چلے جائیں. آئندہ سال آئیں گے، صرف 3 دن کے لیے رہیں گے مکے، عمرہ سے فارغ ہوں گے واپس. ہتھیار میں صرف تلوار ساتھ میں رہے گی، تلوار نیام میں رہے گی، نیام بھی کھیلے میں رہے گی. مکے سے کوئی آدمی اگر مدینہ چلا جائے گا تو مدینے والے واپس کریں گے. مدینے سے کوئی آدمی مکہ آئے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے. وہ کس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا. وہ کس صحابہ کرتر کی شہجان پیدا ہو گیا. خوش تھے، انسان تھے. حضرت عمر آئے، یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ بے شک میں اللہ کا نبی ہوں. اسلام کا تعلیم نہیں ہے بے شک. تو اتنے دب کے اصول کر لی، کہا کہ اللہ کا حکم یہی تھا. آپ کو ایک بات بتلاؤں، یہ صلح ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کا فتح مبینہ. ابھی مکہ فتح نہیں ہوا ہے، صلح ہوئی ہے. اور بظاہر لگتا ہے کہ تب تو صلح ہوئی ہے، مگر اللہ نے انا فتحنا لک فتحا مبینہ. فتح مکہ سے پہلے ہی آیت کریمہ نازل ہوئی، اب ایک کھلی ہوئی فتح پہنچ جاتی. دنیا سمجھ رہی ہے شکست ہے، دنیا سمجھ رہی ہے ضعف ہے، دنیا سمجھ رہی ہے کہ ہار ہے، دنیا سمجھ رہی ہے کہ دب رسولے کی گئی، دنیا سمجھ رہی ہے کہ سلنڈر ہو گئے. اللہ بیٹا ہے، ہم نے آپ کو پوری ہوئی فتح کی، اس لیے کا دروازہ یہ حضر ہو گیا. آنا جانا جو بند تھا، جو بند تھا، اب صلح کے بعد شروع ہو گیا. اور جیسے ہی ملنا جلنا شروع ہو گیا، اسلام کا میں لہرائے گا اور کھانے کی چھت اسلام پر جھنڈا اور پھرانا لہراتا ہوا نظر آئے گا. مگر فتح مبین کا یہی دیباچہ بن جاتا ہے. حضرت سیدنا امام حسن کے سامنے یہ صلح کہ بظاہر دب کا صلح کر لی جائے، مگر اسلام کو تحفظ خون کی گھر میں بازاری تو ختم ہو جائے. جو بستیاں ویران ہو رہی ہے، تلواروں کا نشانہ انسان بن رہا ہے، امت محمدیہ ختم ہو رہی ہے. ہر طرف افراتفری کا ماحول ہے، فساد ہے، خوریزی ہے، سفاکیت ہے، بہیمیت ہے، بے عزتی ہے، بے چارگی ہے، پوری امت مرحومہ پریشان حال ہے. کم سے کم اس کا سب سے بات تو ہو جائے گا. یہی سے بات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. صلح کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہوتا کہ مخالف کو ہم نے حق مان لیا ہے. اگر حضرت سیدنا امام حسن کے صلح کی بنا پر یہ کہا جائے گا کہ امام حسن نے صلح کر لی تو جسے صلح کر لی وہ حق پر ہوگا، قطعاً یہ نہیں. اگر یہ اس کا مطلب ہے تو خدا نخواستہ پھر یہ بھی کہنا پڑے گا کہ رسول اللہ نے جب کافروں سے صلح کر لی تو وہ حق پر ہوگا. صلح اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ مخالف حق پر ہے، صلح مفاد کے تحت ہوتی ہے. صلح مفاد کے تحت ہوتی ہے، مصلحت کے تحت ہوتی ہے. اس وقت مصلحت کہی تھی کہ صلح کر لیا جائے تاکہ ماننے والے بے آبرویی سے اور کچھ لوگ خون سے بچ جائیں. حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کو اپنا پیشنہاد بنایا. اللہ کے نبی نے یہ صلح کیوں کی؟ مکے سے دور ہے، سامان بھی نہیں ہے، ہتھیار بھی نہیں ہے،
جنگی سامان بھی نہیں ہے اور جنگ کی تیاری سے بھی نہیں آئے، مکے سے قریب ہے، وہاں پورے کفار مکہ ہے وہ حملہ کر لیں گے تو 1400 مسلمان کو بچایا کیسے جائے؟ تو 1400 مسلمان کو بچانے کے لیے یہ الفاظ دیگر یہ کہا جائے کہ امت مسلمہ کو بچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول کر لی۔ اسی طرح حضرت سدرہ امام حسن علیہ السلام نے امت مسلمہ کو بچانے کے لیے رسول کر لی کہ جب جبل میں، صفین میں، نہروان میں 80,000 مسلمان مارے گئے ہیں تو آج اس سے بڑا لشکر ادھر سے بھی آ رہا ہے، ادھر کا بھی ہے، جب جنگ ہوگی تو لاکھوں مسلمان مار ڈالے جائیں گے۔ جن مسلمانوں کو پیلائے کلمۃ الحق کے لیے کھڑے ہونا تھا، جن مسلمانوں کو کلمے کی گونج سے پوری دنیا کو منور کر دینا تھا، جن مسلمانوں کو اسلام کا پرچم لہرانا تھا، جن مسلمانوں کو داعی اللہ بننا تھا، جن مسلمانوں کو مبلغ اسلام بننا تھا، جن مسلمانوں کے ذریعہ دین کو پھیلنا تھا، وہ آپس میں میدان جنگ میں کٹتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، تو اسلام کیسے پھیلے گا اور اسلام کو کیسے بچایا جائے گا؟ تو اسلام کو بچانے کے لیے، مسلمان کے پیغام کو بچانے کے لیے، رسول اللہ کی امت کو بچانے کے لیے، مسلمانوں کو افراتفری اور کچھ خود سے بچانے کے لیے حضرت سیدنا امام حسن نے صلح کر لی۔ یہ ہار نہیں ہے، یہ شکست نہیں ہے، یہ ہزیمت نہیں ہے، یہ ذلت و رسوائی نہیں ہے، یہ فتح مبین ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح کی تو اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، حضرت سیدنا امام حسن نے صلح کر لی تو یہ ان کی فتح مبین۔ اس سے بڑی فتح کیا ہوگی؟ ہر دل کے فصیل پر حضرت سیدنا امام حسن کی عظمتوں کا پھرارا لہرا رہا ہے، ہر سینے میں حضرت سیدنا امام حسن کی محبت کا چراغ جل رہا ہے، پوری دنیا امام حسن کے ناموں سے گز رہی ہے، تعظیم سے پیشانیاں جھک جاتی ہیں، زبان پہ حسن کا نام آتا ہے تو شیرینی محسوس ہوتی ہے، لگتا ہے کہ دل کے اندر اجالا پیدا ہو گیا ہے، نام لینے والا جب نام لیتا ہے تو لگتا ہے کہ سماعت منور ہو گئی، لگتا ہے کہ فکر کے اندر چراغ روشن ہو گئے، لگتا ہے کہ ایمان میں بالیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ اس سے بڑی فتح مبین اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت، مصطفیٰ کی تربیت یافتہ، مصطفیٰ کی آغوش میں پلی ہوئی، مصطفیٰ کا پیار پا کر عنفوان شباب کی دہلیز پر قدم رکھنے والی اور پھر اس کے بعد سفر حیات کو ختم کرنے والی یہ عظیم شخصیت، اس شخصیت کے ساتھ بھی کیا سلوک کیا گیا؟ ایک مزاج بن گیا، سب اچھے تھے اس زمانے کے، سب اچھے تھے، سب اچھے تھے، سب اچھے تھے، ان کو زہر دینے والا کون تھا؟ سب اچھے تھے تو زہر دینے والا کون تھا؟ سب اچھے تھے تو ممبر پر گالیاں دینے والا کون تھا؟ سب اچھے تھے تو پاکانہ حق کی برائی کرنے والا کون تھا؟ سب اچھے تھے تو ان پر لعنت کے دشنام ترازی کرنے والا کون تھا؟ مت کہنا کہ سب اچھے تھے، جب اللہ کے رسول کے زمانے میں سب اچھے نہیں تھے تو بعد کے زمانے میں کیا سب سے اچھے ہوں گے؟ کیا اللہ کے رسول کے زمانے منافقین نہیں تھے؟ عبداللہ ابن ابی تو دنیا کے تمام منافقوں کا سردار، قیامت تک جتنے منافق پیدا ہوں گے سب کا سردار عبداللہ ابن ابی رہے گا۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی سے منافقوں کو بھگایا نہیں تھا؟ اخرج یا فلاں فإنک منافق، نکل جائے منافق، مسجد سے نکل جا تو منافق، اخرج یا فلاں، اخرج یا فلاں، نام لے لے تو مسجد سے نکالا تھا۔ کیا غزوہ تبوک کے موقع پر 12 یا 14 ایسے لوگ نہیں تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کیا تھا؟ حضرت عمار، حضرت حذیفہ نے آ کے بچایا، ورنہ ان کا ارادہ تھا کہ شہید کر دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں اتنے منافق ہیں، تو سب تو حدیث کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو سب اچھے نہیں تھے، جو اچھے تھے بہت اچھے تھے، کہ ان سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابوبکر ہے، حضرت عمر ہے، حضرت عثمان ہے، حضرت علی ہے، حضرت طلحہ ہے، حضرت زبیر ہے، حضرت بلال ہے، حضرت سلمان ہے، حضرت ابو ذر ہے، حضرت ابو دردہ ہے، حضرت حذیفہ ہے، حضرت عمار ہے، یہ وہ پاکان حق ہے کہ ان سے بہتر قیامت تک انسان نہیں آ سکتے۔ اور جو برے تھے اتنے برے تھے کہ اب برا سے برا آدمی بھی اتنا برا نہیں ہو سکتا جیسے کہ منافق کے زمانہ تھے، حضور کے زمانے کا منافق تھے۔ جب حضور کے زمانے میں منافقین تھے تو کیا بعد کے زمانے میں نہیں تھے؟ یقیناً مسجد پر ممبر پر بیٹھ کر خدا کی قسم اگر کہتا ہوں، فتویٰ لگانے والے لگا لیں، جس نے بھی حضرت سیدنا امام حسن کو زہر دیا وہ ملعون ہے، ملعون ہے، ملعون ہے۔ کوئی مومن یہ کام نہیں کر سکتا، یقیناً وہ منافق رہا ہوگا، کون ہے میں نہیں جانتا، کون ہے میں نہیں جانتا، لیکن جس نے بھی زہر دیا وہ ملعون ہے، وہ جہنمی ہے، اس کے دل میں ذرا
بین المنافق رہا ہوگا کہ اللہ کے نبی کے لال کو کیسے اس نے سزا دے دیا، بار بار سزا دیا گیا. اور سن 50 ہجری میں ہجرت کے ہوئے صرف 50 سال گزرا ہے، بہت زیادہ ایسا نہیں گزرا تھا، صرف 50 سال گزرا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن سے کیسی محبت کرتے تھے، ان کے فضائل میں کیا کیا ارشاد فرماتے تھے، حضرت ابوبکر نے کیسے محبت کی، حضرت عمر نے کیسے محبت کی، حضرت عثمان نے کیسے محبت کی، یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے اس زمانے میں موجود تھے. صرف 50 سال ہجرت گزرے. سن 50 ہجری کا واقعہ، سفر کا مہینہ، اتنا زہر قاتل دیا گیا کہ کلیجہ کٹ کٹ کر زبان سے گر رہا، منہ سے گر رہا. جب دشت رکھا جاتا تھا الٹی ہوتی تھی، خون کی الٹی ہوتی تھی، کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گر رہے تھے. اس سے پہلے آپ کو باخبر کر دیا گیا کہ دنیا سے جانے کا وقت ہو رہا ہے. اہل اللہ کی موت بھی کیسی ہوتی ہے. حضرت امام حسن خواب دیکھتے ہیں، پیشانی پر سورہ اخلاص لکھی ہوئی ہے، قل هو اللہ شریف، پیشانی پر قل هو اللہ شریف. اس وقت کے سید المعبرین کے حضرت سعید بن مسیب ان کو بلایا امام حسن نے، کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، کہا کہ نماز سے رسول دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے. سورہ اخلاص، سورہ قل هو اللہ کہتے ہیں سورہ اخلاص، یعنی حضرت سیدنا امام حسن کی جو شہادت بھی اس میں بھی اخلاص ہے. اور دنیا سے جانے کا وقت ہوا تو گویا سورہ قل هو اللہ کے زیر سایہ وہ دنیا سے جانے والے. وحدانیت کا پیغام اور سب سے بڑا پیغام جو دیا گیا ہے، جو سورہ اس سے لبریز ہے، وہ ہے سورہ اخلاص. پیشانی پر لکھا ہوا ہے، لکھی ہوئی ہے سورہ اخلاص. تعبیر بتائی جاتی ہے کہ دنیا سے آپ چلے جائیں گے، اشارہ اس طرف ہے کہ دنیا سے جائیں گے تو اخلاص کے ساتھ جائیں گے اور توحید کے پرچم کے تلے دنیا سے جانے والے. زہر دیا گیا، قاتلانہ زہر دیا گیا، کلیجہ کٹ کٹ کے منہ سے آ رہا ہے. حضرت سیدنا امام حسن فرماتے ہیں، امام حسین فرماتے ہیں، بھائی جان آپ کو کس نے زہر دیا؟ نام نہیں دیا، نام نہیں بتایا. کہا کہ جس کو میں سمجھتا ہوں، جس کو میں سمجھتا ہوں اگر اس نے زہر دیا اللہ بدلہ لینے والا ہے. جس کو میں سمجھتا ہوں اگر وہ نہیں ہے تو بلا وجہ کسی کو سزا کیوں دی جائے؟ زبان سے نام نہیں لیا. امام حسین نے بھی نام نہیں لیا، لہٰذا ہم لوگ کے لیے کسی طرح روا نہیں کہ کسی کا نام لیں. نام تو بہت سی کتابوں میں یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی، لیکن محتاط علماء نے ہمیشہ زبان بند رکھی ہے کہ سب سے زیادہ جاننے والے تو امام حسن تھے. جب انہوں نے زبان روکی ہے تو ہمیں کیا حق ہے؟ مگر جس نے بھی یہ ظلم کیا ہے یقیناً وہ فاسق ہے، فاجر ہے، ملعون ہے، جہنمی. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو زہر دے کر، ان کے کلیجے کو کاٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس پہ لعنت فرمائی ہے اور اس کے لیے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے. شہادت کے بعد بھی بڑا ظلم ہوا ہے میرے بھائی، بہت ظلم ہوا ہے. بڑی المناک داستانیں لوگوں کی ہے. شہادت سے پہلے حضرت امام حسن نے خواہش ظاہر کی تھی کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں دفن کیا جائے. اب چونکہ وہ حجرہ مقدسہ حضرت عائشہ کا تھا تو حضرت عائشہ کے پاس حضرت امام حسن نے اپنا عریضہ پیش کیا تھا. انہوں نے اجازت دے دی اور کہا کہ میں تو یہ چاہتی تھی کہ میں دفن ہو جاؤں، لیکن آپ کہتے ہیں آپ کے لیے آپ زیادہ حقدار، اجازت دے دی. جب صحت و عافیت کے ساتھ تب اجازت دی تھی. زہر دیا گیا، احساس ہو گیا کہ اب دنیا سے جانے کا وقت ہے تو امام حسین کو بلایا، کہا کہ میں نے نانی سے اجازت تو لے لی ہے، ایک بار تم بھی جا کر اجازت لے لو. امام حسین گئے، کہا کہ بھیا کی طبیعت تو ایسی ہے، جانبر ہونے کی سبیل نظر نہیں آتی ہے، آپ کیا فرماتی ہیں؟ کہا کہ میں نے تو اجازت دے دی، میرے لیے اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی کہ رسول اللہ کے پہلو میں ان کا نواسہ مبارک رہے. اجازت مل گئی. شہید ہو گئے، جہاں جعفری کے سپرد کر دی گئی. پورے مدینے میں کوہرام مچا ہوا تھا، در و دیوار رو رہے تھے، صحابہ کرام آہو بکا کر رہے تھے. بڑے نبی صحابہ کرام سے، تابعین سے، مہاجرین سے بھری تھی، انصار سے بھری تھی. سب کی آنکھوں میں آنسو سے سب کے دل پھٹے ہوئے تھے. جنازے کا تو یہ عالم تھا کہ فرمایا گیا کہ اتنا بڑا جنازہ کبھی مدینے میں دیکھا نہیں گیا تھا. لگتا تھا کہ مدینہ تاریخ ہو گیا.
تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ اگر سوئی اوپر سے پھینکی جائے تو زمین پر گر نہیں سکتی تھی، کسی کے سر پر پڑتی۔ پورا مدینہ غموں میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن امام حسن کے کاشانے سے جب جنازہ نکلا ہے، رخ رسول اللہ کے حجرے کی طرف ہوا ہے، پتہ چلا کیا ہوا؟ تیر چلائے گئے جنازے۔ بنو امیہ کے لوگ کھڑے ہو گئے، ہم رسول اللہ کے حجرے میں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ روک دیا گیا، تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے، تیر کمان لے کر کھڑے ہو گئے، ہم نبی کے نواشوں کو نبی کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ ادھر محبان اہل بیت بھی تھے، انہوں نے بھی تلواریں کھینچ دی، کمان پہ تیر چڑھا دیے گئے، دیکھتے ہیں کون نہیں دفن ہونے دے۔ حضرت ابو ہریرہ امام حسین کے پاس آئے، کہا کہ حسین دیکھ رہے ہو کیا ہو رہا۔ حضرت امام حسن نے ایک بات اور کہی تھی، یاد ہے نا؟ کہا تھا کہ مجھے رسول اللہ کے حجرے میں دفن کر دیا جائے، مگر مجھے لگتا ہے کہ بنی امیہ دفن نہیں ہونے دیں گے۔ اگر یہ پوزیشن ہو جائے، صورتحال ہو جائے تو مجھے مسلمانوں کے عام قبرستانوں میں دفن کر دینا۔ یاد ہے؟ کہا کہ ہاں یاد ہے۔ کہا کہ دیکھو تلواریں چل جائیں گی، مدینے منورہ کی حرمت پامال ہو جائے گی، ابھی نواز رسول کا جنازہ سامنے رکھا ہوا، دفن نہیں کیا گیا ہے، کہ حرمتی کی جائے گی، تلواریں چلے گی، تیر چلے گی، جنازے کو بھی مجروح کیا جائے گا۔ حسین لاش بچا لیجیے، امت کو بچا لیجیے، مدینے کی حرمت کو بچا لیجیے۔ حضرت امام حسین اعلان کرتے ہیں میرے بھائی کو جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ کیا تاریخ کا اس سے بڑا ظلم ہو سکتا ہے؟ نبی کا لال ہے، نبی کا حجرہ ہے، وہی حجرہ جہاں آج گنبد خضرا بنا ہوا ہے۔ حضرت امام حسن کو دفن کرنے کی بات آتی ہے تو یہ ظالم، یہ سفاک، یہ خریش۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کو مدینے کے عام قبرستان جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زہر دیا گیا، یہ ظلم تھا، مگر یہ بھی کم ظلم نہیں تھا کہ حجرہ رسول میں دفن ہونے سے محروم کیا گیا۔ اللہ کی بے شمار رحمتیں، دنیا نے تو جدا کر دیا، دنیا نے جدا کر دیا، مگر خدا کی قسم جہاں رسول اللہ ہے وہی امام حسن ہے، جہاں رسول اللہ ہے وہی امام حسین ہے، جہاں رسول اللہ ہے وہی حضرت فاطمہ ہے، جہاں رسول اللہ ہے وہی امام علی ہے۔ دنیا میں بھی ہیں اور انشاءاللہ آخرت میں بھی رہیں گے، آخرت میں بھی رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ قیامت میں ایک قبے کے نیچے ہم سب رہیں گے، میں رہوں گا، علی رہیں گے، فاطمہ رہیں گی، حسن رہیں گے، حسین رہیں گے، اور جنت میں بھی جائیں گے تو ہم سب ایک ساتھ رہیں گے۔ دنیا ارادہ کر دی تو کیا ہونے والا ہے؟ اللہ نے ان کو ایک کر دیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ یہ ایک رہیں گے۔ اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں ان پاکان حق پر، بالخصوص حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام پر۔ 29 صفر ان کی شہادت کی تاریخ ہے، تاریخوں میں اختلاف ہے، لیکن زیادہ متداول اور جو زیادہ معمول بہا تاریخ ہے وہ حضرت امام حسن کی 29 صفر کی تاریخ شہادت ہے۔ فاتحہ کا اہتمام کیجیے گا، کچھ قرآن خوانی کر لیجیے، کچھ پارے پڑھ لیجیے، کچھ خیرات ان کے نام پر کر دیجیے، ایصال ثواب کیجیے۔ آپ ان کی بارگاہ میں نظر پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ قیامت کے دن جب ان حضرات کی شفاعت کے آپ محتاج ہوں گے تو آپ کی شفاعت وہ کریں گے۔ ان کی بارگاہ کا تو یہ عالم ہے، تھوڑا سا دو تو ہزاروں گنا بڑھا کے یہ دیتے ہیں، تھوڑا سا دو ہزاروں گنا بڑھا کے دیتے ہیں۔ یہ سخیوں کے سخی ہے، داتاؤں کے داتا ہے۔ نظر ضرور پیش کیجیے، ان کے نام کچھ خیرات کیجیے، غریبوں کے یہاں بھیج دیجیے، مسکینوں کے یہاں بھیج دیجیے، یہ لوگ کا وسیلہ رہا، اسی سے خوش ہوتے ہیں۔ کچھ تلاوت کر لیجیے، کچھ نمازوں میں اضافہ کر لیجیے، نفل پڑھنے کے بعد ایصال ثواب کیجیے، حضرت سیدنا امام حسن کے نام، امام حسین کے نام، فاطمہ زہرا کے نام، علی مرتضیٰ کے نام، آقاؤں کے آقا، تاجداروں کے تاجدار حضرت محمد رسول اللہ کے نام۔ انشاءاللہ یہ لوگ نہ قبر میں آپ کو محروم رکھیں گے، نہ پھر صراط میں محروم رکھیں گے، نہ میدان محشر میں محروم رکھیں گے، اور نہ جنت میں محروم رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔